حضرت علی کی ذات گرامی بہت عظیم ہے۔ ہم اور آپ کسی بھی موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے خون میں گرمی آ جاتی ہے، حوصلے بلند ہو جاتے ہیں نام علی سے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں نام علی سے، خوف دور ہو جاتا ہے نام علی سے۔ انسان جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ یقین جانیے محفلوں میں گرمجوشی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی موقع پر جب دشمنوں کے سامنے آپ گئے تو عرب کا ایک انداز تھا کہ لوگ اپنی فضیلت بیان کرتے تھے، ہر شخص اپنے بارے میں بتاتا تھا کہ میں اتنا بہادر ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے پرانے دور میں یہ کیا ہے، ہر ایک کا انداز تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے دشمنوں سنو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جس کا مطلب شیر ہوتا ہے۔ میں شیر ہوں بچپن سے اور میں نے تربیت رسول اللہ کے گھر میں پائی ہے، مجھے پالا میرے رسول نے ہے، اور جس کو پالنے والی ذات اللہ کے محبوب کی ہو اس کی تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی پیدا خانہ کعبہ میں ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ اور بہت ساری روایتیں جن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب میرے رسول آ گئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی، اور اس دنیا میں سب سے پہلی چیز علی نے جو دیکھی وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ پہلی چیز جو علی کی نگاہوں کے سامنے ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ اس طرح کی بھی روایتیں ہیں کہ جوانی کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی کیا بات ہے، جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں دنیا میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز دیکھوں گا تو وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے دور سے آپ جانتے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کا پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، اور پیدا ہونے کے تھوڑے سے زمانے کے بعد آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے دادا کا انتقال ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے میں، پرورش کرنے میں ابو طالب کا ایک بہت اہم کردار رہا، جو آپ کے چچا ہیں۔ اس کے بعد ایک دور وہ آیا کہ ابو طالب کے یہاں جب اولاد پیدا ہوئی اور مکے میں قحط سالی ہو گئی، غریبی اور پریشانی کا دور آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میرے چچا نے بھی بچپن میں میرا بڑا تعاون کیا ہے، لہٰذا میرے چچا پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، ان کی پریشانی کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں ان کے ایک بیٹے کو لے کے پال لیتا ہوں، تھوڑی سی پریشانی کم ہو جائے گی۔ ان کے اور بچے دوسرے خاندان کے لوگوں نے بھی۔ تو حضرت علی رسول اللہ کے حصے میں آئے۔ کس کے حصے میں؟ علی رسول اللہ کے حصے میں۔ قسمت بھی ہو تو علی جیسی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، بچپن کا دور ہے، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے نقشبندیوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ غلاموں میں
سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے بچپن کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ پرورش کہاں ہوئی؟ رسول اللہ کے گھر میں۔ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی وہ ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے جبریل امین آتے تھے۔ علی وہ ہیں، اگر آپ کی توجہ آج میری طرف ہے تو آپ کو مزہ آئے گا، اچھا لگے گا۔ ذکر علی جب ہوتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذکر فاطمہ جب ہوتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہت عظیم محفل ہے، آنے جانے والے لوگ ہیں جن کی ضرورتیں جاتے بھی آتے بھی، آپ توجہ ادھر رکھیے۔ پرورش میرے رسول نے فرمائی، اب آپ اندازہ لگائیے، پرورش کرنے والے رسول اللہ ہوں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں تو تربیت کا عالم کیا ہوگا۔ تقریباً 8 سے 10 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے۔ میں اس بحث کو آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ پرورش کرنے والے جتنے بے مثال ہوتے ہیں، جس کی پرورش کی جاتی ہے وہ بھی اتنا بے مثال ہوتا ہے۔ یہ پورا مستقل ٹاپک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہو رہی ہے۔ جب حضرت خاتون جنت جوان ہوئی تو بہت سے پیغام شادی کے لیے رسول اللہ کے گھر پہ آئے۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے اور آپ کے گھروں پہ جب شادی کے پیغام آتے ہیں تو ہم غریبی اور امیری دیکھتے ہیں، کبھی گورا اور کالا رنگ دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا جملہ سنیے، پیغام رسول اللہ کے گھر آیا، میرے نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ کا رشتہ میں نہیں کروں گا، فاطمہ کا رشتہ میرا خدا فرمائے۔ وہ عظیم، اس کائنات کا وہ عظیم جوڑا جن کا رشتہ طے کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، میرے نبی نے جس وقت اعلان فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے میرے رشتے کے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو خاتون جنت کے لیے اپنا رشتے کا پیغام بھیجا، صرف نسبت جڑ جائے، رسول اللہ سے نسبت جڑ جائے۔ میرے نبی نے کہا میری طرف سے انکار تو نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، میں ہاں اس وقت کہوں گا جس پر تصدیق پروردگار کی طرف سے ہو جائے گی۔ فاروق اعظم کا رشتہ آیا، میرے رسول نے یہی جملے دہرائے کہ میری بیٹی فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ خدا طے فرمائے گا۔ اور بھی بہت سارے رشتے آئے، سب کو میرے رسول نے یہی فرمایا۔ تو بہت سارے لوگوں نے مل کے حضرت علی سے کہا علی تم رشتہ بھیجو، اے علی تم رسول اللہ کے گھر رشتہ بھیجو، تمہارے بارے میں تو رسول اللہ کو نہ غور کرنا ہے نہ سوچنا سمجھنا ہے، کیونکہ پالا ہی رسول اللہ نے ہے، تمہاری تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور جہاں تک ہمیں یقین ہے کہ جب تمہارا رشتہ جائے گا
تو رسول اللہ انکار نہیں فرمائیں گے، چونکہ ہم دنیا میں جانتے ہیں ہر ایک کا ایک رشتہ ہوتا ہے محبت کا، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے رشتوں کا. ہمیں معلوم رہتا ہے کون کہاں کون سی بات مان لے گا، کون کہاں کون سی بات ٹال دے گا، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے. لوگوں نے کہا علی تمہارا رشتہ جائے گا تو رسول اللہ انکار نہیں فرمائیں گے، تم اپنا رشتہ رسول اللہ کے یہاں بھیجو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ والدین کے حوالے سے نہیں بلکہ خود حضرت علی کے حوالے سے ہے، جب یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ بعض صحابہ اکرام حضرت علی کو زبردستی پکڑ کے لائے کہ نہیں. حضرت علی فرما رہے تھے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، چونکہ میرے پاس کوئی دنیا کا ایسا ساز و سامان یا کوئی بھی ایسا انتظام نہیں ہے، میرے پاس تو رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں ہے، میں رہتا بھی حضور کے گھر پہ ہوں، میں رشتہ مانگوں تو کس اعتبار سے مانگوں. کئی روایتوں میں ہے، واقعات میں ہے، کتابوں میں ہے، لوگوں نے زبردستی رسول اللہ کے دروازے پہ لا کے علی کو کھڑا کر دیا کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا رسول اللہ سے، میرے نبی انکار نہیں فرمائیں گے. لوگوں نے زیادہ ضد کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، رسول اللہ کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضرت علی بیٹھ گئے خاموشی سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب داں نبی ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، جو ہو گیا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، میرے نبی کو علم ہے، جانتے ہیں میرے نبی. فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ علی آنے کی وجہ کیا ہے؟ علی آنے کا مقصد کیا ہے؟ شرما رہے ہیں، زبان سے کہیں تو کیسے کہیں، اقرار کریں تو کیسے کریں، جملے زبان سے نکلیں تو کیسے نکلیں، شرما رہے ہیں. یا رسول اللہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ سے پہلے جبریل امین آ چکے ہیں، تجھ سے پہلے جبریل امین آ کے یہ خبر دے چکے ہیں کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کی شادی جنت میں کر دی ہے، آسمانوں میں شادی ہو چکی ہے، میرے محبوب علی آنے والے ہیں، انکار نہیں کرنا، رشتہ منظور کر کے نکاح پڑھا دے. وہ عظیم ذات کا نام علی ہے، اس عظیم ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے، جن کا رشتہ طے کرنے والی ذات خدا کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن کا دور ہے وہی موجود ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس جاؤ اعلان کر دو تمام لوگوں کو جمع ہو جائیں. اللہ کے محبوب کی طرف سے اعلان ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور نکاح ہوا. نکاح کے بعد کچھ وقت کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی.